السلام علیکم۔ آج ہم سورہ قریش کے حوالے سے بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ قبیلہ قریش مکے کا سب سے اہم طاقتور قبیلہ تھا اور خانہ کعبہ کی وجہ سے اس کو بڑی اہمیت و فضیلت حاصل تھی، اور یہ شام اور یمن میں تجارت کے لیے جاتا تھا، اور تمام اطراف و اکناف کے قبائل بھی اس کی عزت کرتے تھے، اور یمن اور شام سے تجارتی سامان لا کر شہر میں بیچنا، اور اس طرح سے ایک دولت مند قبیلے کا اس کا شمار ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب مختلف صورتیں نازل ہوئیں، اس میں سورہ قریش بھی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے قریش کو یاد دلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کو یہ فضیلت عطا کی ہے کہ وہ شام اور یمن میں جاتے ہیں، اور سردی میں بھی اور جاڑے میں اور گرمی کے موسم میں بھی ان کو تجارت کا ایک سہولت اور آسانی حاصل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسروں کو راستے میں ڈر خوف ہوتا ہے کہ ان کو لوٹ لیا جائے گا۔ قافلے عموماً لوٹ لیے جاتے تھے، لیکن صرف قریش کا اہتمام ہوتا تھا کہ یہ مکے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ خانہ کعبہ کی یہ متولی ہیں، تو ان کا خیال رکھا جاتا تھا۔ تو اس صورت میں جو سب سے اہم بات یہ سمجھائی گئی یا پیغام دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رزق دینے والی ہے، یعنی کہ قریش کی برائی یا قریش کا جو دار و مدار ہے وہ خانہ کعبہ کی وجہ سے تھا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو رزق عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو امن عطا کرتا ہے۔ تو ورنہ بے امنی میں، ڈر خوف میں کاروبار کرنا، تجارت کرنا بہت مشکلات پیدا کرتا ہے۔ تو سورہ قریش میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ انسان کی دو ضرورت ہیں، یا انسان کی دو اہم چیزیں کسی بھی شہر میں، کسی بھی قبیلے میں معاشی ترقی حاصل کرنے کے لیے دو اہم چیزیں ہیں، ایک امن ہے اور ایک جگہ آمد و رفت صحیح ہو۔ تو قریش کو دونوں سہولتیں یا فیسلٹیز خانہ کعبہ کی وجہ سے حاصل تھیں، یا اللہ تعالیٰ کی وجہ سے لوگوں کے دل میں اس کا ایک عزت و تکریم تھی۔ تو بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ڈر خوف پریشانی کا عالم ہو، شہر میں ہو یا کاروبار میں ہو، سورہ قریش پڑھنا چاہیے۔ اس سے ایک روحانی فضا پیدا ہوتی ہے، اور وہ ڈر خوف بد امنی وہ پریشانی دور ہو جاتی، اور کاروبار میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اور اصل میں انسان سب سے زیادہ کاروبار ہی کی وجہ سے اللہ سے اٹیچ ہوتا ہے، یا پھر دوسرے غیر ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ تو اس میں سمجھایا گیا کہ قریش کو بھی جو فضیلت حاصل تھی وہ خانہ کعبہ کی وجہ سے تھی، یا اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت عطا کی تھی۔ تو ہم انسانوں کو بھی یہ چاہیے کہ اگر وہ امن آشتی چاہتے ہیں تو اللہ کی راہ میں اللہ سے عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ کی مدد سے شہر میں، ملک میں امن و امان قائم ہوتا ہے، اور ہر ایک کو رزق کی سہولت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کوئی بے روزگار آدمی ہے، وہ بھی اگر سورہ قریش کی تلاوت اس یقین کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو بھی مطلب رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ پہ اور قرآن پہ مکمل یقین رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت بھی کریں، اور قرآن کا فیض اٹھائیں، اور قرآن پہ عمل۔ تو سورہ قریش میں کیا عمل ہے؟ سب سے اہم چیز امن قائم کرنا۔ تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، ہماری انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے با اثر لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے مراکز میں امن قائم کریں، کیونکہ امن تجارت کو، معاشیات کو، اقتصادیات کو فروغ دیتا ہے، اور ہمیشہ
امن اسی وقت قائم ہوگا جب آپ اللہ کی بالادستی کو مان لیں گے اور اپنی سپریٹی ختم کریں گے. آپ وہ ایک انسان ہیں اور انسان سب برابر ہیں. اللہ کیا حکم اور اللہ کے احکام میں رضا اور بالرضا ہونا چاہیے, اور اللہ کے حکم پہ چلنے سے امن سلامتی ملتی ہے اور روزگار حاصل ہوتا ہے. جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں یا شہر کراچی کے حالات ہیں, اس میں ہمیں سورہ قریش بہت نصیحت کرتی ہے یا وہاں سے پیغام دیتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رسی کو یا اللہ تعالیٰ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور قرآن پہ عمل کرنا چاہیے. سارے گروہ برابر ہیں, کوئی نسلی امتیاز نہیں ہے, سب مسلمان ہیں, سب پاکستانی ہیں, سب کو روزگار اور سب کو امن کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور اس شہر کو اور اس ملک میں امن کا گہوارہ بنائے اور ہم سب مسلمانوں کو پاکستانیوں کے رزق میں اضافہ کرے.